السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک یہودی نے کیسے سرے بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر اپنا قرضہ مانگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی نے سرے بازار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دے کر روک لیا۔ اے محمد، یہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، تو وہ لوگوں کے سامنے کہنے لگا میرے پیسے دیجئے، قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، انتہائی شفیق لہجے میں اس سے کچھ التجا کر رہے ہیں۔ اس سے التجا کیا کر رہے ہیں؟ اس سے التجا یہ کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا، فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ وہ یہودی کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ہاتھ لگاتا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، اگر دوبارہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پیچھے موڑا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گل زاد رحمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک جب پیچھے موڑا اور کہا، عمر میں نے پیسے دینے ہیں، تم کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ کیا یہ انداز ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ دیا، اس لیے کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اور آج سرے بازار میں یا سرے راہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی فکرہ کس دے یا کوئی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں اس نے میری شان میں گستاخی کر دی، میری بے عزتی کر دی، میری عزت میں کمی آ گئی۔ اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار انبیاء ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد وہ یہودی انتہائی ادب کے ساتھ کہنے لگا، حضور نبیوں کے سردار، حضور میں تو صرف آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا، مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بس آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ ناظرین، لوگ آزمایا کرتے تھے، اور آج ذرا سی عزت پہ بات آ جائے تو ہم جان پہ بن جاتے ہیں، لیکن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ پتر جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ محض صرف دعویٰ ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں، اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اور آخر میں اتنا کہوں گی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔